بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ٹک ٹاک آن کرنے کے لیے ناچ رہی تھی۔ ٹک ٹاک پہ لائیو تھی۔ اس کو دیکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس نے نہ تو دوپٹہ اوڑھا تھا نہ کوئی پردہ کیا تھا، اپنے جسم کی نمائش کروا رہی تھی۔ کسی نے کمنٹ کیا فلاں گانے پہ ڈانس کرو بیبی۔ پری مسکراتے ہوئے اوکے جی گائز، میں اب نصیبو لال کے اس سانگ پہ مجرا کروں گی۔ پری پاگلوں کی طرح ناچنے لگی۔ دیکھنے والے اس کے ڈانس میں ڈوب گئے تھے۔ پری کا ناچنا دل کو دھڑکا رہا تھا۔ ناچتے ناچتے ٹیبل پہ گرا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا۔ پری کو ہوش کہاں تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ پاؤں شیشے کے ٹکڑے پہ آیا، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ وہ ناچ رہی تھی۔ تجھے چھوڑ کے دیکھ سانسیں بھی چھوڑ دیں، تیرے بنا دیکھ آہیں بھی چھوڑ دیں، تیرے ساتھ چلی تھی میں جن پہ اے بے وفا، میں نے وہ راہیں بھی چھوڑ دیں۔ دیکھنے والی ہر ایک آنکھ عشق بار تھی۔ اسے روکنا چاہتے تھے لیکن وہ ناچتے ناچتے گر گئی۔ بال بکھرے تھے، پاؤں زخمی تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہے ایوری ون، کل میرا مجرا دیکھنے پھر آنا۔ کل میں خود کو اور بھی اذیت دوں گی۔ سب کو لگنے لگا وہ پاگل ہے۔ اس کے ساتھ وہ آف لائن ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے اس کی ویڈیو وائرل ہوگی۔ جنید آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس کے دوست کا ایک میسج آیا، تم کو ایک لنک بھیجنا ہے، چیک کر اسے۔ جنید نے لنک اوپن کیا۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ تو پری ہے۔ پری کیا سے کیا بن گئی؟ یہ کیا ہو گیا اسے؟ دوست کو فون ملایا، یار پری کی تو شادی ہو گئی تھی نا، پھر یہ سب؟ دوست آہستہ سے بولا، میں نہیں جانتا یار، بس مجھے یہ ویڈیو ملی، تم کو بھیج دی۔ جنید بہت پریشان تھا۔ گھر آیا، سکون کہاں تھا۔ ماں پاس آئی، بیٹا کھانا کھا لو۔ جنید کے دل میں ایک آگ سی تھی۔ اس کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات تھے۔ آخر پری کی حالت وہ کیسے اتنا بدل گئی؟ پرانی سم موبائل میں ڈالی، پری کا نمبر مل گیا۔ نمبر ڈائل کیا، رنگ ہونے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج 4 سال بعد پری سے بات ہو رہی تھی۔ پری نے نمبر دیکھا، آج بھی نمبر سیو تھا پاس، لائف لائن۔ پری کی آنکھ سے آنسو گرا۔ کانپتے ہاتھ سے فون کان سے لگایا۔ خاموش تھی۔ جنید خاموشی سے اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ آہستہ سے بولا، پری پھر خاموش تھی۔ پری کیسی ہو؟ پری خاموش تھی۔ جنید آہستہ سے بولا، میں نے وہ ویڈیو دیکھی تمہاری، تم ایسی کب سے بن گئی؟ تم تو ایسی نہ تھی۔ پری کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر امڈ آیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن ہمت کہاں تھی۔ خود کو مضبوط کیا، جنید یہی کہہ کر تو طلاق دی تھی نا تم نے کہ میں بد کردار ہوں۔ جنید نے لمبی آہ بھری، پری بھول جاؤ پرانی باتوں کو،
پری روتے ہوئے بولی، مرد بھول سکتا ہے پرانی باتیں، مرد سب کچھ بھول سکتا ہے، عورت نہیں بھول پاتی جنید صاحب۔ عورت کے پیروں پہ ایسی زنجیریں پڑ جاتی ہیں کہ وہ چاہ کر بھی ان سے آزاد نہیں ہو پاتی۔ ایک رانگ نمبر تھا نا جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ تمہاری ماں نے ساس بن کر دکھایا اور تم نے مرد بن کر۔ میں چیختی چلاتی رہی، میں پاک دامن ہوں، تم نے کیا کیا؟ 3 بار کہا اور مجھے فنا کر دیا۔ میں باحیات تھی، آج اپنے جسم کی نمائش کروا رہی ہوں۔ جنید آہستہ سے بولا، تم نے تو شادی کر لی تھی نا؟ پری مسکراتے ہوئے مسکرانے لگی۔ وہ تم سے زیادہ غیرت مند نکلا۔ اس بھائی نے کسی نے بتا دیا تھا مجھے طلاق میرے بد کردار ہونے پہ ملی تھی، چھوڑ گیا وہ بھی۔ جنید تمہاری مردانگی اور تمہاری ماں کے بغض نے مجھے فنا کر کے رکھ دیا۔ تمہاری غیرت نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میری بات پہ یقین ہی کر لیتے۔ یاد ہے تم پریشان تھی، تم کو جاب نہیں مل رہی تھی۔ جس دن تم نے طلاق دی نا، اس دن میں نے تمہارے لیے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تم کو جاب مل جائے، میرے جنید کو جاب مل جائے۔ لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ جنید رونے لگا، پری معاف کر دو۔ پری مسکرانے لگی، جنید صاحب، پری نے سب کو معاف کیا، اب تم جانو خدا جانے۔ جنید زور زور سے رونے لگا، پری مجھے اللہ کی عدالت میں نہ پیش کرنا، مجھے معاف کر دو۔ پری کانپتی آواز میں بولی، پری اب وہ سب کام کرے گی جس کے نام پہ تم نے چھوڑا تھا۔ میں جل رہی ہوں تو سکون تمہیں بھی نہیں آئے گا میری جان۔ میں 20 منٹ تک لائیو آن کر رہی ہوں ٹک ٹاک پہ، دیکھ لینا میرا ڈانس۔ جنید اسے سینے سے لگا لینا چاہتا تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ اتنے میں واٹس ایپ پہ میسج آیا، پری کی ID کا لنک تھا۔ پری آج اس نے جان بوجھ کر شیشے کے ٹکڑے فرش پہ بکھیر رکھے تھے، ایک ٹکڑا اٹھایا اپنے بازو میں گاڑ دیا۔ جانتے ہو یہ درد کچھ بھی نہیں ہے جو درد تم نے دیا تھا۔ درد جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی کو محبت میں سینے سے لگا لینا، اسے احساس دلانا، وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ دن رات اس سے باتیں کرنا، روٹھ جانے پہ پاؤں چوم کر منا لینا۔ جب وہ آپ کے خواب دیکھنے لگے، پھر چلتے چلتے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ کر راہیں بدل لینا۔ وہ واسطے دیتا رہے، اپنا جرم اپنا قصور پوچھتا رہے، اور آپ خاموشی سے اس کی زندگی بے معنی کر جائیں، اور اس کے نصیب میں آنسو کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ پری یہ باتیں کر رہی تھی، ہر دیکھنے والے کی آنکھ اشک بار تھی، اس کے بازو سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سارے مردوں سے کہہ رہی تھی، وہ مرد دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوتا ہے جو کسی عورت کی زندگی اجاڑ دیتا ہے۔ وہ مرد دنیا کی سب سے گھٹیا عورت ہوتی ہے جو کسی مرد کو فنا کر دیتی ہے۔ آخری الفاظ تھے، جنید جا تجھے معاف کیا۔ سنا ہے جنید اس کو زندگی واپس لانا چاہتا ہے، لیکن پری اب پتھر کی بن چکی ہے، نہ جذبات باقی ہیں، نہ محبتیں، نہ عزت۔ قصوروار کون؟
اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر